آج کی اس بزم کے پہلے مقرر حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب جو جامعہ ہمدرد سے تشریف لائے ہیں۔ حضرات، مسلک اہل سنت کی ایک متحرک شخصیت کے طور پر آپ کو جانا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ کے متعدد آپ سفر کر چکے ہیں دین متین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اور صرف یہی نہیں، آپ پیشہ تعلیم سے وابستہ ہیں، بلکہ آپ کی تحریریں، تصنیفیں متعدد موضوعات پر، بلکہ آپ کی جو مخصوص فیلڈ ہے، مخصوص میدان ہے، وہ آپ ادیان کے حوالے سے، بالخصوص ہندو مذہب کے حوالے سے آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اور اس پر متعدد کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں پیغمبر اسلام، وید قرآن اور مہان بدھ جیویوں کی نظر میں اسلام اور ہندو دھرم میں ناری کا استھان، اسلام کا سندیش بھارتی دھرم گرنتھوں کے حوالے سے، گائے کا دشمن کون، اور اس کے علاوہ تقریباً 14-15 کتابیں آپ ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں۔ حضرات، اتنی اہل علم شخصیت آپ کو داد دینی چاہیے اس مجلس کے منعقد کرنے والوں کو، بلکہ ان کے حسن انتخاب کو، جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے اتنا اچھا حسین انتخاب کیا۔ اور عظمت رسول کا چونکہ معاملہ یہ ہے، ہم تو اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری تو وراثت ہے۔ اگر ہم عظمت رسول کی مدح سرائی کرتے ہیں، عظمت رسول کا گنگان کرتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ آدمی جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو، وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اپنے آپ میں یہ کمال کی بات ہے۔ تو حضرات، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عظمت رسول کا بیان کیا جاتا ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے طلبائے AMU علی گڑھ کو مشرف فرمائیں، بس ان مصروں کے ساتھ کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نیا طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ اسٹیج پر جلوہ بار علم و آگہی کے عظیم دانشور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد امین میاں صاحب قبلہ، عالی مرتبت عالی جناب فرحت اللہ بیگ صاحب، نقیب اجلاس، دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں، اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے عظمت رسول دیگر مذاہب کی روشنی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر مذاہب تو بہت سے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آئیے ہم ہندوستان سے شروعات کرتے ہیں۔ عظمت رسول ہندوستانی مذاہب کی روشنی میں، اور میں گفتگو کروں گا سب سے پہلے اسلام کے تعلق سے کہ اسلام ہندوستان میں پیدا ہوا، مکہ اور مدینہ میں جوان ہوا۔ اسلام ہندوستان میں وارد ہوا، مکہ اور مدینہ میں پروان چڑھا، اور یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا بھی سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر بجا۔
عظمت رسول کے گیت سب سے پہلے ہندوستان میں گائے گئے. اس تعلق سے میں قرآن و حدیث اور انڈین ہسٹری کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اسلام کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں، میری مجبوری سمجھیے یا کچھ بھی سمجھیے کہ میں جب تک بارگاہ رسول میں نعت پاک نہ پڑھوں میرا جذبہ ایمانی بیدار نہیں ہوتا، میری بھاونائیں جاگرت نہیں ہوتی. یہ خاکسار چونکہ ہندی کے بھی فیلڈ سے ہے، میں زیادہ تر شاعری ہندی میں کرتا ہوں. ہندی میں میری شاعری جب کرتا ہوں تو تخلص ہے پریمی. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندی میں نعت پاک کے چند شعر عرض کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. اور اس عقیدت کے ساتھ کہ مومن لکھنوی نے کہا تھا کہ اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، حشر میں شاید نجات دائمی مل جائے گی، حشر میں شاید نجات دائمی مل جائے گی. اور محسن کاکوروی نے کہا تھا کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعت یا رکھا میری زباں کے لیے. تو نعت پاک کے چند شعر بارگاہ رسول مرض کر رہا ہوں. درود پاک پر اللہم صلی علی رسولنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ. سب سے سندر، سب سے سندر، سب سے اتم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے جگ کے آپ پریتم صلی اللہ علیہ وسلم. اور روشنی ایسی مکھ سے نکلے سورج جس سے بھکچھا مانگے، روشنی ایسی مکھ سے نکلے سورج جس سے بھکچھا مانگے، روپ ہے ان کا، روپ ہے ان کا بڑا منورم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہندی کی چندی بھی کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں چونکہ سب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. اور بس آخری شعر، نعت پاک تو بہت بڑی ہے، آخری شعر مختم مراجعہ فرمائیں کہ موت پریمی جس دم آئے، کلمہ پڑھتا جگ سے جائے. موت پریمی جس دم آئے، کلمہ پڑھتا جگ سے جائے، اور منہ سے پھر یہ نکلے اس دم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے سندر. حضرات، خطبہ مسئلہ کے درمیان قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. نسندیہ ایشور کے نکٹ پھر یہ دھرم اسلام ہے. Indeed, the only true religion in the sight of Allah is Islam. اس آیت کریمہ کی روشنی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مجھ کو کوئی دین پسند ہے تو اس کا نام ہے اسلام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام ہی پسند ہے تو بغیر خدا کی مرضی کے پتہ بھی نہیں ہلتا. پھر یہ آج دنیا میں ہزاروں مذاہب کیوں پائے جاتے ہیں؟ دنیا میں ہزاروں مذہب پائے جاتے ہیں، یہ کیسے وجود میں آئے؟ کیونکہ بغیر خدا کی مرضی کے پتہ بھی نہیں ہلتا. قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو اس کا نام ہے اسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام، اس کا نام ہے اسلام. بلکہ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں یہاں تک فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا.
اس سوال کا جواب جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو علم عطا فرمایا تو یہودیوں نے عیسائیوں نے سرکشی کر کے بغاوت کر کے ایک دین کے ٹکڑے کر ڈالے۔ معلوم ہوا کہ دین تو ایک ہی تھا، اس کے اندر ٹکڑے پیدا کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو اس کا نام ہے اسلام، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، دنیا میں منش کے مارگدرشن کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، 313 رسول آئے، اور ہر نبی ہر رسول کوئی نہ کوئی مذہب لے کر آیا، کوئی نہ کوئی دین لے کر آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے کیا وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جو دین لے کر آئے کیا وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے کیا وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے کیا وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے کیا وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے کیا وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ چونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام ہے اسلام، اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو اس کا نام ہے اسلام۔ اس سوال کا جواب جب قرآن کریم سے آپ پوچھیں گے تو قرآن کریم ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار آیتوں میں اس کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، اور قرآن کریم بتائے گا کہ لوگوں سنو، غور سے سنو، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، کوئی علیحدہ مذہب لے کر نہیں آئے، علیحدہ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب کا مذہب سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ ہے اسلام۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ دین جو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل فرمایا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ نے وہ اسلام جو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا اس کو مکمل فرمایا۔ اور قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب کا مذہب ایک ہی تھا، اور وہ ہے اسلام۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اس وصیت کو بیان کرتے ہوئے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن، اب تم دنیا سے ہرگز انتقال مت کرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ معلوم ہوا کہ ان کا مذہب اسلام تھا۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا گیا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، ہم ایمان لائے اس پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، اور دین کے معاملے میں ہم کسی نبی کے دین کے بارے میں فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور سارے انبیاء کرام کی طرف سے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ قرآن کریم سورہ شورا آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے وہی دین پسند کیا ہے جس کی وحی ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، جس کی وحی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی، جس کی وحی ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو کی، اور کہا کہ دین قائم رکھو، دین کے اندر اختلاف پیدا مت کرو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کے اندر فرمایا گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ سچے پکے مسلمان تھے۔
تو سارے لوگ ساری دنیا میں سب ایک ہی دین کے اوپر تھے. سورہ یونس آیت نمبر 119 کے اندر اس کو اس طرح بیان فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. لوگ تو ایک ہی امت پر تھے، بعد میں جدا جدا ہوئے. تو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر تشریف لائے، رسول آئے، سب کا مذہب ایک تھا اور وہ ہے اسلام. یہ سارے انبیاء کرام مسلمان تھے. اب آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے سب کا مذہب اسلام، سب کا دین اسلام. اور ساری دنیا کے اندر جو سب سے پہلے پیغمبر تشریف لائے ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام. دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام. دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام. دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ سبھی واقف ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے. خطا ہوئی، خطے کے بدلے میں حکم ہوا کہ اے آدم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم لوگ سب زمین پر جاؤ. حضرت آدم اللہ کے حکم سے زمین پر آئے تو کس زمین پر آئے؟ کس دھرتی پر آئے؟ کس زمین پر وراجمان ہوئے؟ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر ہو، قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر ہو، چاہے تفسیر در منصور ہو، تفسیر رازی ہو، تفسیر کبیر ہو، جو تفسیر آپ کا دل چاہے اٹھا کے پڑھیں، جب اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، دھرتی پر وراجمان ہوئے، تو کہاں وراجمان ہوئے؟ تو جب اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں فرماتے کہ قال اہبط آدم بالہند، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں اتارا. کسی روایت میں ملے گا کہ ان اول ما اہبط اللہ فی ارض الہند وفی لفظ بدجنہ ارض الہند، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں دجنہ بھارت کے دچھڑ میں اتارا. اسی طریقے سے ساری کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر یہ روایتیں ملتی ہیں. تو ان تفسیر کی کتابوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں آئے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں آب و ہوا کے اعتبار سے سب سے بہترین علاقہ ہندوستان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کا بہترین خطہ ہے جہاں حضرت آدم تشریف لے کر آئے. اس طرح کی بہت سی روایتیں آپ کو تفسیر و حدیث کے اندر مل جائیں گی. تو حضرت آدم تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں آئے. تو اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم دنیا کے پہلے پیغمبر، پہلے انسان، اور ان کا مذہب تھا اسلام، ان کا دین تھا اسلام، اور وہ سب سے پہلے ہندوستان میں آئے. سب سے پہلے ہندوستان میں آئے. اس لیے کہا جائے کہ حضرت آدم کے ساتھ سب سے پہلے اسلام ہندوستان میں آیا. اسلام سب سے پہلے حضرت آدم کے ساتھ ہندوستان میں پیدا ہوا اور مکہ اور مدینہ میں جوان ہوا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ودیشی ہے، مسلمان ودیشی ہے. ہم اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ نہ مسلمان ودیشی ہے، نہ اسلام ودیشی ہے. اسلام سودیشی ہے، مسلمان سودیشی ہے. مسلمان بھارت کی سب سے پراچین قوم ہے. اسلام دنیا کا، ہندوستان کا ہی نہیں، دنیا کا سب سے پراچین مذہب ہے، اور بھارت کا بھی سب سے پرانا مذہب ہے اسلام. تو اسلام حضرت آدم کے ساتھ ہندوستان میں پیدا ہوا اور مکہ اور مدینہ میں جوان ہوا. اب ذرا دیکھیں کہ اسلام ہندوستان میں آیا تو کس شان سے آیا، اور عظمت رسول کے ڈنکے سب سے پہلے ہندوستان میں کیسے بجے. تو اسلام حضرت آدم کے ساتھ ہندوستان میں آیا، کس شان سے آیا. آپ دیکھیں چونکہ وقت کم ہے، مجھے اسی وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. قربان جائیے کہ اسلام کے یہ 5 ارکان، یہ 5 پلرز، یہ 5 استمبھ، دھارمک استمبھ سب سے پہلے ہندوستان میں ادا کیے گئے. اسلام کا پہلا رکن ہے توحید و رسالت. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. توحید و رسالت کے تعلق سے 12ویں صدی کے عظیم مجدد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ اور بہت سی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ روایت ملے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو پیڑ پودے، جنگلات، جانور، چونکہ انسان کو رہنے کے لیے ضروری ہے جنگل ہو، پیڑ پودے ہو. تو حضرت آدم جب بھارت کی سرزمین پر آئے، دھرتی پر آئے، اکیلے انسان، تنہا انسان، آپ کو گھبراہٹ ہوئی،
परेशानी हुई, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया कि मौला घबराहट होती है, परेशानी होती है, तब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सबसे पहली बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर हजरत आदम के पास वही लेकर आए और दाहिनी साइड में बैठ करके बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक पढ़ा। जहाँ ये अजान के कलमे हैं वहाँ तौहीद और रिसालत का पैगाम भी है, पैगंबर इस्लाम की चर्चा भी है। तो इस तरीके से हजरत जिब्राईल की जुबानी सबसे पहले अज़मत रसूल का डंका हिंदुस्तान की धरती पर बजा। पैगंबर इस्लाम का नाम सबसे पहले भारत की धरती पर पुकारा गया, क्योंकि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जहाँ ये अजान के कलमे हैं वहाँ तौहीद और रिसालत का पैगाम भी है और अज़मत रसूल का इजहार भी है। तो सबसे पहले जब अजान पढ़ी, अजान पढ़ने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को करार आ गया। मालूम हुआ कि तन्हाई में, घबराहट में, परेशानी में अजान पढ़ी जाए तो आदम को सुकून मिलता है। तो जब आदम को सुकून मिलता है तो आदमीयत को सुकून क्यों नहीं मिलेगा? मालूम हुआ कि अजान पढ़ने से आदमीयत को करार मिलता है, सुकून मिलता है, परेशानी हो तो घबराहट दूर होती है। तो बहरहाल सबसे पहले अजान यहाँ पढ़ी गई, तौहीद और रिसालत का डंका यहाँ बजा, अज़मत रसूल का इजहार सबसे पहले भारत की फ़ज़ाओं में हुआ। उसके बाद इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज। नमाज के ताल्लुक से आप बारहा उलमाए किराम सुनते रहते हैं कि ये सारी नमाजें अंबियाए किराम की यादें हैं। जहाँ ये इबादत है वहाँ सारे अंबियाए किराम की यादें भी हैं। तो ये फजर की नमाज भी सबसे पहले हिंदुस्तान में पढ़ी गई। रिवायतों में आता है, उलमाए किराम सुना होगा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो जन्नत में उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, लेकिन जब दुनिया में भारत में तशरीफ लाए तो यहाँ का सिस्टम अलग, रात और दिन, आधा दिन आधा रात। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा रात को देखा, अंधेरे को देखा, तो रात को देख करके, अंधेरे को देखकर घबराहट हुई, परेशानी हुई। इसी घबराहट के आलम में, इसी परेशानी के आलम में रात के चंद घंटे गुजरने के बाद सुबह सहरी के वक्त आसमान के किनारों पर जब दोबारा रोशनी जाहिर हुई, उजाला नजर आया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए, मुस्कुराए। और अल्लाह वालों का तरीका होता है कि जब कोई नेमत मिलती है, परेशानी जाती है, आफत जाती है, तो वो सजदाए शुक्र अदा करते हैं, सजदाए शुक्र अदा करते हैं, नफिल पढ़ते हैं। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर जब रात को जाता देखा, उजाला आता देखा, तो फज्र के टाइम एक रकात नमाज नफिल रात के जाने की खुशी में, एक रकात नमाज नफिल दिन के आने की खुशी में, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत आदम के ये नफिल इतने पसंद आए कि उम्मत मोहम्मदिया पर फज्र में 2 ही रकात नमाज फर्ज फरमाई। तो ये फज्र की नमाज जहां अल्लाह की बंदगी है, इबादत है, उसके साथ साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की याद भी है। तो इस तरीके से सबसे पहले नमाज भी कहां पढ़ी गई? हिंदुस्तान में पढ़ी गई। तीसरा रुकन है इस्लाम का रोजा। रोजे के बारे में कुरान करीम दूसरे पारे के अंदर आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। मालूम हुआ कि कुरान की रोशनी में तमाम अंबियाए किराम रोजे रखते थे। और हजरत आदम के बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं, तफसीली किताबों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखते थे, जिसे कहते हैं अय्याम बैस के रोजे। तो रोजे की सबसे पहले कहाँ रखे गए? हिंदुस्तान में रखे गए। एक रुकन आता है इस्लाम का हज, एक रुकन आता है हज। और हज में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हाजी बनाए, हम सबको उम्रे की तौफीक अता फरमाए। जब हज करने जाते हैं तो खाना काबा का तवाफ करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं। अरे कुर्बान जाइए कि इस इस्लाम ने हिंदुस्तान को कितना महान बनाया है। ये हजर अस्वद जिसका हम तवाफ करते हैं, जिसको हम चूमते हैं, ये हजर अस्वद भी सबसे पहले हिंदुस्तान में। मक्का मुकर्रमा की कोई भी तारीख, हजर अस्वद की कोई भी तारीख, यह तफसीर दुर्रे मंसूर सफा 55, 56, 57, यह तफसीर की जो भी किताबें हैं जब आप पढ़ेंगे और हज के ताल्लुक से आप पढ़ेंगे चौथा पारा कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तफसीर की किताबों में कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से भारत की धरती पर आए तो अकेले नहीं आए थे, तन्हा नहीं आए थे। दाहिने हाथ में हजर अस्वद था, बाएं हाथ में जन्नत का पत्ता था।
حضرت آدم نے جنت کا پتا بھارت کی دھرتی پر ڈال دیا تو اس کی برکت سے یہاں کے پیڑ پودوں میں خوشبو پیدا ہوگی. آج یہی وجہ ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ خوشبو پیدا ہوتی ہے. بلکہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے رائٹر ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے نے اپنی کتاب بھارت اور اس کی سبھیتا، ان کی جو کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم جب ہندوستان پر آئے تو وہاں سے خوشبودار پتا لے کر آئے جس کی برکت سے یہاں کے پیڑ پودوں میں خوشبو پیدا ہو گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشبو اگر کہیں پیدا ہوتی ہے تو انڈیا میں پیدا ہوتی ہے. اور دائیں ہاتھ میں حجر اسود تھا. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ 40 سال تک حجر اسود ہندوستان میں رہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 50 سال تک، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک حضرت آدم کے ساتھ حجر اسود ہندوستان میں رہا. اس کے بعد حکم ہوا کہ اے آدم مکہ جاؤ. اللہ کے حکم سے حضرت آدم مکہ گئے، خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے طواف کیا. سب سے پہلے انہوں نے طواف کیا. تو اس طرح دنیا کا سب سے پہلا حاجی ہندوستانی، دنیا کا سب سے پہلا نمازی ہندوستانی، دنیا کا سب سے پہلا روزہ دار ہندوستانی. توحید و رسالت کا ڈنکا سب سے پہلے ہندوستان میں. پھر بھی کہا جائے اسلام ودیشی، اسلام ودیشی نہیں، اسلام سودیشی ہے. اسلام پیدا ہندوستان میں ہوا اور جوان مکہ اور مدینہ میں. یہ تو رہے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہیں. اور ان اعمال کی جان، ان اعمال کی جان ہمارے ایمان کی جان، ہمارے دین کی جان. اور ہمارے ایمان اور دین کی جان کیا ہے؟ آئیے عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عاشق رسول آپ ہی رہنمائی فرمائیے کہ ہمارے دین کی جان کیا ہے، ہمارے ایمان کی شان کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو ایمان کی شان، ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نور بھی سب سے پہلے ہندوستان، یعنی ان کی عظمت کا ڈنکا بھی سب سے پہلے ہندوستان میں. آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء کرام سے پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا مجسمہ تیار کیا، ان کی پرتما، ان کا آکار تیار کیا، جب ان کا پتلا تیار ہو گیا تو آتما سے کہا کہ اے آتما حضرت آدم کے شریر میں پرویش کر جا، استھر ہو جا. اے روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہو جا، قرار پا جا. روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی. داخل ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد گھبرا کے باہر نکل آئی. مولا نے کہا تجھ سے میں نے کہا تھا اندر داخل ہو جا، ٹھہر جا، استھر ہو جا، باہر کیوں نکل آئی؟ کہا کہ مولا اندر اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تب روح کے قرار کے لیے، آتما کی شانتی کے لیے نور محمدی کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا. جیسے ہی نور محمدی کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا، روح کو قرار آ گیا. معلوم ہوا کہ نور محمدی، حب محمدی ہماری انسانیت کا چین ہے. آج اسی کو دور کرنے کے لیے انگریز لگا ہوا ہے. انگریز یہی چاہتا ہے کہ یہ مسلمان فاقہ کرتا ہے، بھوکے کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، ساری سختیاں برداشت کرتا ہے، لیکن اگر قرآن کا دین کا معاملہ آتا ہے تو جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے؟ تو انگریزوں نے سمجھا، علامہ اقبال نے بیان کیا کہ مسلمان ایسے نہیں مرے گا، اس کو مارنا ہے تو حب محمدی اس کے دل سے نکل دو. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، حب محمدی اس کے بدن سے نکال دو. رسول کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ بڑھ جائے گا. تو نور محمدی رکھا گیا، حضرت آدم کو قرار آ گیا. تو جس چیز سے ہمارے باپ کو قرار ملا ہو، ان کی اولاد کو قرار کیوں نہیں ملے گا؟ تو قرار آ گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت آدم بھارت کی دھرتی پر آئے تو اکیلے آئے تھے؟ تنہا آئے تھے؟ اکیلے نہیں آئے تھے، تنہا نہیں آئے تھے. نور محمدی حضرت آدم کے جسم میں موجود تھا. اس طرح سب سے پہلے نور محمدی کا ظہور، نور محمدی کا ورود ہندوستان میں ہوا اور جسمانی شکل میں پیدا مکے میں ہوا. تو نور محمدی کا ڈنکا سب سے پہلے کہاں بجا؟ عظمت رسول کا نور سب سے پہلے کہاں آیا؟ ہندوستان میں. اور اب ذرا دیکھیں آپ، ساری دنیا میں سب سے زیادہ سیرت النبی، میلاد النبی کے جلسے کہاں منائے جاتے ہیں؟ انڈیا، پاکستان. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن.
جب نور محمدی سب سے پہلے کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا، تو سب سے زیادہ اس کے اثرات جلوے اس لیے نظر آتے ہیں، اس لیے انڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ جلسے سیرت النبی میلاد النبی کے جلسے منائے جاتے ہیں۔ حضرات، نور محمدی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، اور حضرات ہندوستان سے اسلام کا، پیغمبر اسلام کا کوئی تعلق تھا گہرا، تبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے خدائی خوشبو آتی، مجھے ہندوستان سے خدائی خوشبو آتی ہے، معرفت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے کہ عظمت رسول کا ڈنکا نور محمدی سب سے پہلے یہاں آیا، تبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور تو یہ ہندوستان ہمارے باپ کا وطن ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے۔ ایک سچا باپ کا وفادار بیٹا یا اولاد اس ملک سے غداری نہیں کر سکتا، چونکہ اپنے باپ کے وطن سے سب کو محبت ہوا کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں بزرگان دین اولیاء کرام نے عرب، ایران، ترکستان، افغانستان چھوڑا، اس ہندوستان کو اپنا مرکز بنایا، اپنا مسکن بنایا۔ کیوں؟ کہ یہ سب کے باپ کا وطن ہے، اور باپ کے وطن سے سب کو محبت ہوا کرتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کا مذہب ہے، اس لیے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے باپ کا نام ہے حضرت آدم، اور ان کا مذہب تھا اسلام، ان کا وطن تھا ہندوستان۔ تو دنیا کے سارے لوگ اپنے باپ کے وطن کے اعتبار سے ہندوستانی ہیں، اور مذہب کے اعتبار سے دنیا کے سارے لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے نقش قدم سے بھٹک گیا ہے۔ چونکہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کی ایک اولاد ساری وفادار ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کا ہر انسان جب اللہ اس کو توفیق دے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تمہارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کا مذہب ہے۔ جب اللہ توفیق دے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اسلام ہندوستان میں آیا، عظمت رسول کا ڈنکا سب سے پہلے ہندوستان میں بجا۔ ہندوستان کے مذاہب میں اس طرف آ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ ہندوستان کے مذاہب میں کس طرح بجا میں اس چند جھلکیاں انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ودیشی ہے۔ میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ بھارت کے اندر لوگ کہتے ہیں سناتن دھرم، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بھارت میں اگر کوئی مذہب سناتن دھرم کہلانے کا حقدار ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ سناتن کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جس کے سدھانت نہ بدلے ہوں، جس کے اصول نہ بدلے ہوں، اسے سناتن کہتے ہیں۔ اور دنیا میں اس ڈیفینیشن پر، اس پریبھاشا پر، اس تعریف پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب صادق نہیں آتا۔ اس لیے کہ ہندو دھرم کے بارے میں منو اسمرتی پہلا ادھیائے شلوک نمبر 85 کے اندر منو مہاراج کہتے ہیں کہ ستیگ میں دھرم اور تھا، تریتا میں دھرم اور تھا، دوپر میں دھرم اور تھا، کل یگ میں دھرم اور۔ تو جو دھرم زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہتا ہو وہ سناتن نہیں ہو سکتا۔ منو اسمرتی پہلا ادھیائے شلوک نمبر 86 کے اندر منو مہاراج کہتے ہیں کہ ستیگ میں دھرم تپسیا تھا، تریتا میں دھرم یگ تھا، دوپر میں دھرم دان تھا، گیان تھا، اور کل یگ میں دھرم دان ہے۔ تو جو دھرم زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہو وہ سناتن نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کو دیکھیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں 7، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی۔ اسلام کے بنیادی عقیدے 7 ہیں۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر و ملائکتی، اس کے تمام فرشتوں پر، و کتبی، اس کی تمام کتابوں پر، و رسولی، کے تمام رسولوں پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، تقدیر کا پیدا کرنے والا اللہ اس بات پر، والبعث بعد الموت، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے اس بات پر۔ ہر زمانے میں ہر نبی کی امت کا یہی عقیدہ تھا قیامت تک۔ اسی کا نام دین ہے۔ شریعت بدلی ہے، دین اس کا نام دین ہے، شریعت نام ہے اعمال کا۔ کسی نے 3 ٹائم کی نماز پڑھی، کسی نے 40 دن کے روزے رکھے، کسی نے لگاتار روزے رکھے، کسی کے 25% زکات، کسی کے پاک کرنے کا طریقہ، یہ شریعت ہے۔ شریعت بدلی ہے لیکن دین نہیں بدلا ہے۔ تو ڈنکے کی چوٹ پر ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی مذہب سناتن کہلانے کا حقدار ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اس اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، اور اسلام کا ڈنکا، پیغمبر اسلام کا ڈنکا سب سے پہلے ہندوستان میں بجا۔ اور جو چیز سب سے پہلے جہاں آتی ہے اس کے اثرات وہاں نظر آتے ہیں۔ میں توحید کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اسلام کا بنیادی پیغام ہے توحید، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی تو میں صرف توحید کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جس طرح اسلام کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طریقے ہندوستان کی مذاہب کتابوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ چاروں وید
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 10 मंडल ऋग्वेद के आप पढ़ लीजिए, सारे वेदों में यही लिखा हुआ है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म ईश्वर एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेहना नहीं है, नास्ते किंचन जरा भी नहीं। सारे वेदों में यही लिखा हुआ। इस पर इंशाल्लाह फिर किसी गुफ्तगू होगी। मैं अज़मत रसूल देखें, अब देखेंगे अज़मत रसूल। तो ये रसूल जिनका आज हम ये अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं, ये रसूल सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, बल्कि सारे इंसानों के रसूल हैं। आपने इंसानियत की तालीम दी है, मानवता की तालीम दी है, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के डंके हिंदुस्तान की किताबों में आप देखें कि सिर्फ कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, सारी किताबों में पैगंबर इस्लाम के गीत गाए गए हैं, चर्चा की गई है और उनके डंके बजाए गए हैं। अगर मैं वेदों से गुफ्तगू करूं तो बात आगे बढ़ जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि चारों वेदों में पैगंबर इस्लाम को कहा गया है नराशंस। क्या कहा गया है? नराशंस। मैं इसकी संधि विच्छेद करता हूं। नर प्लस आशंस। नर माने आदमी, आशंस माने प्रशंसित, यानी तारीफ किया हुआ आदमी, तारीफ किया हुआ इंसान, और यही माना मोहम्मद के, तारीफ किया हुआ इंसान। और चारों वेदों में, अब ऋग्वेद में 16 जगह पर, यजुर्वेद में 10 जगह पर, अथर्ववेद में 4 जगह पर, सामवेद में 1 जगह पर, चारों वेदों में नराशंस कहकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 31 मर्तबा तारीफ की गई है। और जो निशानियां बताई गई हैं, मैं अगर उसको छोड़ूंगा तो बात, बस एक निशानी बता रहा हूं। देखिए एक जगह क्या कहा गया है, यह निशानी पैगंबर इस्लाम के अलावा किसी पर साबित ही नहीं होती है, सिद्ध ही नहीं होती है। एक जगह कहा गया अथर्ववेद के अंदर, इदम जनः उपशुरुत नराशंस इस्तविष्यति उष्टरायस्य पिर्वाहणो वधुमन्तो दुर्दशा। इदम जनः, ऐ लोगो, इदम जनः, ऐ लोगो, इदम जनः इस्तविष्यति, कान लगाकर सुनो, नराशंस इस्तविष्यति, नराशंस की तारीफ की जाएगी, उष्टरायस्य पिर्वाहणो, उष्टरा कहते हैं ऊंट को, सवारी के रूप में ऊंट का इस्तेमाल करेंगे। और पैगंबर इस्लाम क्या करते थे? ऊंट का। और ये भी मालूम होता कि ऊंट रेगिस्तानी इलाके की सवारी है, तो ये भी मालूम हुआ कि रेगिस्तानी इलाके में आएंगे। तो उष्टरायस्य पिर्वाहणो वधूमन्तो दुर्दशा। वधु कहते हैं बीवियां, दुर्दशा संस्कृत में कहते हैं 12, उनके 12 बीवियां होंगी। कितनी होंगी? 12 बीवियां। और पैगंबर इस्लाम की 11 बीवियां थी। हजरत मारिया किब्तिया को जोड़ लिया जाए तो कितनी हो गई? 12। अगर 13 की रिवायत को सही माना जाए तो हजरत रेहाना को तलाक दे दी थी, उसको निकाल दिया, कितनी बची? 12। तो पैगंबर इस्लाम की कितनी बीवियां थी? 12 बीवी। इस तरीके से निशानियां बताई गई हैं जिससे साबित होता है कि ये पैगंबर इस्लाम के अलावा कोई और शख्सियत नहीं है। हम कहते हैं खातमुल अंबिया, वेदों के अंदर ये भी कहा गया खातमुल अंबिया, कहा गया समुद्रा दूत आराबन। सा माने 7, मुद्रा माने मोहर या मोहर लगाने की अंगूठी, दूत माने पैगंबर, आराबम, आराबन संस्कृत में माँ और ना ज्यादा होता है। जब माँ को हटा दोगे, समुद्रा दूत अरब, यानी मोहर के साथ अरब का पैगंबर, मोहर के साथ अरब का, या मोहर लगाने की अंगूठी के साथ अरब का पैगंबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खत लिखा करते थे, खत लिखा जाता था, तो आखिर में मोहर लगाते थे और आपकी अंगूठी के अंदर मोहर थी। तो वेदों के अंदर बहुत कुछ बयान किया गया है। मैं पुराणों से कुछ श्लोक पढ़ रहा हूं, मुलाजा फरमाएं कि पैगंबर इस्लाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके रसूल हैं, सबके लिए रहमत बनकर आए, कृपा बनकर आए। यही वजह है कि कुरान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मजहबी किताबों के अंदर भी अजमत रसूल के जलवे नजर आते हैं। हिंदुस्तान की किताबों में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के अंदर एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के अंदर पैगंबर इस्लाम की तारीफ में 27 श्लोक बयान किए गए हैं। मैं सिर्फ 3 श्लोक पढ़ रहा हूं, ज्यादा उनकी टीका व्याख्या बयान नहीं करूंगा, सिर्फ तर्जुमा, उससे आप समझ जाएंगे। भविष्य पुराण प्रीति सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 5 के अंदर बयान किया गया है, ए तस्मीन तरी मले छाचा येरण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। एक दूसरे देश के रूहानी पेशवा मार्गदर्शक अपने मानने वालों के साथ आएंगे और उनका नाम महामद होगा। नाम क्या होगा? महामद होगा। और अहले इल्म अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक जुबान का लफ्ज़ दूसरी जुबान में जाता है,
एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में जाता है तो अंतर हो जाता है। इंग्लिश में कहते हैं मोहम्मद, तो संस्कृत में क्या कहा गया है? मोहम्मद कहा गया है। तो यहां बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद होगा, रेगिस्तानी इलाके में आएंगे। अब निशानियां देखें। भविष्य पुराण पृथ्वी सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25 और 26। लिंगच्छेदी शिखाहीन शरम शुरूधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यते जनामम। वो जो मोहम्मद पैगंबर आएंगे लिंगच्छेदी, खतनाशुदा होंगे। क्या होंगे? खतना, लिंगच्छेदी खतनाशुदा होंगे। शिखाहीन, शिखा माने चोटी, हीन माने रहित, उनके सर पे चोटी नहीं होगी। और पैगंबर इस्लाम के मानने वाले चोटी। तो लिंगच्छेदी शिखाहीन शर्मशुरूधारी, शर्मशुरूधारी कहते हैं संस्कृत में दाढ़ी मूछ वाले, उनके दाढ़ी भी होगी और मूछ भी होगी। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें छोटी कराओ। तो लिंगच्छेदी शिखाहीन शर्मशुरूधारी सदूषका उच्चलाप, उच्च माने ऊंची, अलाप माने आवाज, ऊंची आवाज में अपना पैगाम दुनिया के सामने पेश करेंगे। और आज भी पैगंबर इस्लाम के फरमान पे अमल करते हुए मस्जिदों से 5 टाइम उच्चलाप, ऊंची आवाज में इस्लाम का पैगाम ऐसा बुलंद होता है कि 1 मिनट के लिए भी अजान की फिजाओं से बंद नहीं होती है। तो उच्चलाप सर्वभक्षी, वो शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। आज गोश्त को लेकर के बड़ा लोग बातें करते हैं, जबकि जिस तरीके से इस्लाम में गोश्त खाना जायज़ है, इसी तरीके से हिंदू धर्म में गोश्त खाना जायज़ है। बल्कि मेरी तहकीक के मुताबिक इस्लाम में गोश्त खाना जायज़ है, खाओ तो ठीक, ना खाओ तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर गोश्त खाना वाजिब है, फर्ज है। मनुस्मृति 5वां अध्याय श्लोक नंबर 35 के अंदर मनु महाराज कहते हैं कि जो शुद्ध मांस है, शुद्ध हलाल गोश्त है, उसको खाने से खाने वाले को कोई पाप नहीं होता। इसलिए कि खाने वाले को जो खाया जा रहा है, दोनों को ईश्वर ने पैदा किया है। इसको समझना है तो मेरी किताब पढ़िए, गाय का दुश्मन को। तो वो शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। और एक दूसरे मकाम पर फरमाया गया कि जो श्राद्ध की पंक्ति में, जैसे हमारे यहाँ मरने वाले की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं इसाले सवाब, उनके यहाँ होता है श्राद्ध, मरने वाले की आत्मा की तृप्ति के लिए, उसको सुकून पहुंचाने के लिए श्राद्ध होता है। तो बताया गया किताबों में कि श्राद्ध की पंक्ति में, भोजन में जो गोश्त रखा जाए, उसको जो ना खाए, परलोक में 21 जन्म तक जानवर रहता है। तो किस तरह इस्लाम के अंदर गोश्त खाना जायज़ है, इसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर भी गोश्त खाना, ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी। तो वो शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। और अब आखिरी श्लोक देखें। बिना कालम चे पशुवस्तेषा भक्षया मतामम मुसलेने संस्कारा कुशैर्य भविष्यति। बिना मंत्र पढ़ा हुआ गोश्त उनके लिए हलाल नहीं होगा। और मुसलमान भी जब तक अल्लाह अकबर ना पढ़ ले, गोश्त हलाल नहीं होता है। उनके मानने वालों को मुसलमान कहा जाएगा। तो इस तरीके से पुराणों के अंदर पैगंबर इस्लाम के गीत गाए गए हैं। अगर मैं उपनिषदों का हवाला दूं तो उपनिषदों के अंदर जहां बहुत से उपनिषद हैं, एक उपनिषद है अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद के अंदर 10-11 श्लोक हैं। सिर्फ जरा 2 श्लोक देखें आप कि किस तरीके से पैगंबर इस्लाम की तारीफ की गई है और पैगंबर इस्लाम की अजमत के डंके किस तरीके से बजाए गए हैं। अल्लोपनिषद में कहा गया, अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परम पूर्णम ब्रह्मांडम अल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद लकबर से अल्लो अल्लाम। अल्लो ज्येष्ठम, अल्लाह बड़ा है। अल्लो श्रेष्ठम, अल्लाह आला है। अल्लो परम पूर्णम, अल्लाह कामिल है। अल्लो ब्रह्मांडम, अल्लाह मुकद्दस है। अल्लो अल्लाम, वो अल्लाह जो सारे आलम का पालनहार है। अल्लो रसूल मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के इल्ला अकबर इल्ला अकबर इल्ला मिल्लल्लती इल्लल्लाह वो मल्ला इल्लल्लाह। अल्लो रसूल मोहम्मद रकबर से अल्लो अल्लाम इल्लाम इल्लल्लती इल्लल्लाह। इल्ला अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है। पुजारी तू कह दे कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने के लायक नहीं। असुर सहाड़ी, वो अल्लाह जो दुष्टों का नाश करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने के लायक नहीं। अल्लो रसूल मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये भारत में हजारों साल मुसलमानों की हुकूमत नहीं, मुसलमानों के मिलाए हुए हैं। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि हजारों साल से
छपते चले आ रहे हैं इस लोग, आपने ऐलान क्यों नहीं किया कि हमारी किताबों के अंदर मिलावट कर दी गई है, हमारी किताबें अब जो है एतबार के लायक नहीं है। लेकिन आज तक किसी ने ऐलान नहीं किया है। तो पुराणों के अंदर भी कहा गया, आइए किताबों के अंदर तो बहुत कुछ बयान किया गया है, आइए हम जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनसे पूछते हैं। आइए तुलसीदास से पूछते हैं कि तुलसीदास, आप बहुत बड़े महाकवि हो, आपने रामचरितमानस लिखा है, जरा आप बताइए कि पैगंबर इस्लाम जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, मुसलमान कहते हैं, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या दृष्टिकोण है? तो तुलसीदास कहते हैं कि अरे इनके बारे में क्या पूछते हो, ये तो वो रसूल हैं कि इनकी चर्चा करने से आत्मा को शांति मिलती है, इनकी चर्चा करने से मन पवित्र होता है। और तुलसीदास क्या कहते हैं, मुंशी नवल किशोर ने अपने यहाँ से किताब छापी दबिस्तान मज़ाहिब, लाइब्रेरी में इंशाल्लाह होगी, दबिस्तान मज़ाहिब में उन्होंने बयान किया कि जब प्राचीन काल में भारत में किसी हिंदू का, किसी भारतवासी का अंतिम समय आता था तो उसको चारपाई से उठा के जमीन पर लिटा दिया करते थे और चुप के कान में कहते थे अनकही है। अब वो अनकही क्या है मुरादा फरमाए। वो कहते हैं ला इलाहा हरनी पापन, ला इलाहा हरनी पापन इल्ला इला परम पदम, जन्म बैकुंठ पर अब नियो तो जपे नाम मुहम्मदम। ला इला कहने से पाप मिट जाते हैं, इल्ला इला परम पदम, इल्लल्लाह कहने से परम पदवी, ऊंचा मकाम मिल जाता है। ऐ मरने वाले, अगर स्वर्ग में, बैकुंठ में, पैराडाइस में जाना चाहता है तो जल्दी से मोहम्मद का नाम जप, जल्दी से मोहम्मद का नाम जप। और दूसरे मकाम पर कहते हैं काशी करवट या धन तीरथ, काशी करवट या धन तीरथ सभई न काम, बैकुंठ बास न पाई बिना मोहम्मद नाम। कहते काशी जाओ, करवट करो, धन तीरथ करो, बैकुंठ में, स्वर्ग में, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं हो। हमने पूछा कबीरदास से, कबीरदास तुमने बहुत दोहे बयान किए हैं, बड़े लोगों को शिक्षा दीक्षा दी है, जरा आप बताओ कि पैगंबर इस्लाम के बारे में क्या कहते हो? कहते हैं क्या बताएं, ये रहस्य बहुत बाद में समझ में आया, सारी दुनिया में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, नजात के लिए मारे मारे फिरते रहे, बाद में समझ में आया कि अगर मुक्ति प्राप्त होगी तो पैगंबर इस्लाम के चरणों में होगी, नजात मिलेगी तो पैगंबर इस्लाम के कदमों में मिलेगी। तो कबीरदास कहते हुए नजर आते हैं, कहे कबीर सुनो बैरागी, बिला मोहम्मद पार न लागी। ला इलाह का जामा कर ले, ला इलाह का जामा कर ले, इल्लल्लाह नाम है दरियाई। और अपने मोहम्मद को कर लो बरैठा, तो आत्मा पाक हुई जाई, आत्मा पाक हुई जाई। मोहम्मद अल्लाह जपते रहो, पूर्व जन्म के पाप कट जाई। और आगे कहते हैं अरे कबीरवा काहे जगमा घूमत, अब्दुल्ला की महफिल माँ आई। ऐ कबीर तू दुनिया में काहे मारे मारा फिरता है, अगर तुझे मुक्ति चाहिए, नजात चाहिए तो पैगंबर इस्लाम के चरणों में आ, तुझे यही मुक्ति प्राप्त। और एक कबीरदास बनारसी हुए हैं, उन्होंने दुनिया को फार्मूला दे दिया। उन्होंने कहा कि अरे सारी दुनिया में अगर जलवे नजर आते हैं अजमत के तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला दिया कि जिस तरह बिस्मिल्लाह के 786 नंबर होते हैं, मोहम्मद के 92 नंबर होते हैं, कहते हैं कि नाम मोहम्मद के 92 नंबर कायनात की हर चीज में नजर आते हैं, संसार के कड़कड़ में उनके दर्शन नजर आते हैं। और वो कहते हैं अदद निकालो हर चीज के, अदद निकालो हर चीज के, कर लो चौगुन वाए, 2 मिला के 5 गुण कर लो, 20 का भाग जगाए। 2 मिला के 5 गुण कर लो, 20 का भाग जगाए। बाकी बचे के 9 गुण कर लो, 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नामे मोहम्मद आए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, नामे मोहम्मद आए। आइए पंजाब की सरजमीन पे चलते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब हैं, सबको बयान नहीं कर पाएंगे। पंजाब की सरजमीन पे चलते हैं, पूछते हैं क्या गुरु नानक आपने सिख पंथ इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर निकाला, आप पैगंबर इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं? तो गुरु नानक ने कहा तो बहुत कुछ है, जब आप किताब पढ़ेंगे उनकी
गिरन साहब, जन्म साकी भाई वाला, जन्म साकी भाई मुनि सिंह। बस 2-3 मुलाजा फरमाएं। गुरु नानक कहते हैं पैगंबर इस्लाम के बारे में कि अव्वल नाम खुदाएदा, अव्वल नाम खुदाएदा, दूजा नाम रसूल, कलमा पढ़ ले नानका दरगाह पवे कबूल। पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल का। ऐ नानक खुदा की बारगाह में मकबूल होना चाहता है तो नबी का कलमा पढ़ ले। और आपको बताया अगर हिंदू सिखों की किताबें पढ़ेंगे तो गुरु नानक के बारे में आता है कि अजान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे। बड़ा तफसील से उनका वाक़या बयान किया गया, हज करने के लिए गए थे। मुझसे किसी ने कहा कि साहब हाँ गए थे हज करने के लिए, पैर किए काबे की तरफ। किसी खादिम ने कहा कि काबे की तरफ पैर मत करो, तो गुरु नानक ने जैसे ही पैर घुमाए काबा घूम गया। लेकिन जब मैंने उसको समझाया तो मान गया, कहना कि आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद मुतासिर होकर जितनी किताबें थी सब लाके गिफ्ट में दे गया। आप देखें आप गुरु नानक क्या कहते हैं, कहते हैं आगे, किथे नूरे मोहम्मदी, किथे नूरे मोहम्मदी, डिठे नबी रसूल, नानक कुदरत देख खुदी गई सब भूल। ये कैसा नूरे मोहम्मदी है कि इसके जलवे देखकर नानक अपना आपा खो बैठा। और गुरु ग्रंथ साहब का ये शेर ऐसा है जो गुस्ताखे रसूल है उनके लिए दरस इबरत है। कहते हैं अठे पहर भांदा फिरे खावन संगड़े सूल, दोज़ख पाउंदा क्यों रहे जाचित न हुए रसूल। वो शख्स दुनिया में, आखिरत में, लोक में, परलोक में आठों पहर भटकता फिरेगा जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। तो हज़रात अज़मत रसूल के डंके, अज़मत रसूल का चर्चा हिंदुस्तान के जो मज़ाहिब हैं नज़र आता है। और यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो हमारे पढ़े लिखे हिंदू विद्वान हैं उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत के नजराने पेश किए हैं, उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया है, श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं। बस मैं ये भुवन कुमार शर्मा, एक पंडित जी है भुवन कुमार शर्मा भुवन, उनके अशार पढ़ के कि देखें अज़मत रसूल के जलवे जो हिंदुस्तान के विद्वान हैं उनकी ज़ुबानों पर किस तरह नजर आते हैं। बड़ा फरमाए, कहते हैं भुवन कुमार शर्मा भुवनेश कहते हैं, सोचता हूं एक हिंदू का पिसर होते हुए, सोचता हूं एक हिंदू का पिसर होते हुए, दिल मेरा आका इधर है क्यों उधर होते हुए, दिल मेरा आका इधर है क्यों उधर होते हुए। वो कहता है कि बिन करम के आपके मैं नात कह सकता नहीं, बिन करम के आपके मैं नात कह सकता नहीं, शेर गोई का सलीका और हुनर होते हुए, शेर गोई का सलीका और हुनर होते हुए। और आगे कहता है, क्यों तमन्ना खुल्द की करते हो तुम्हें मोमिनो, क्यों तमन्ना खुल्द की करते हो तुम्हें मोमिनो, खुल्द जैसा सामने तैबा नगर होते हुए, खुल्द जैसा सामने तैबा नगर होते हुए। और सिर्फ अपना कहते हो क्यों, है मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, है मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ अपना कहते हो क्यों दीदवर होते हुए, सिर्फ अपना कहते हो क्यों दीदगर रहते हुए। और आगे कहता है कि देना जन्नत का तू लालच जीते जी रिजवा मुझे, देना जन्नत का तू लालच जीते जी रिजवा मुझे, मैं न जाऊंगा कहीं आका कदर होते हुए, मैं न जाऊंगा कहीं आका कदर होते हुए। और आगे कहता है, और यह हकीकत है कि जिसको नाते पाक पढ़ने का शर्फ हासिल हो गया तो बहुत से हिंदू शुआरा ऐसे हुए कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं कि नात कहते कहते, नात कहते कहते आका मैं तुम्हारा हो गया, एक हिंदू और बिरहमन का पिसर होते हुए, एक हिंदू और बिरहमन का पिसर होते हुए। और आगे कहता है कि मुसलमानों से कि आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना, आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना, जाएंगे वो मुझ बिरहमन के भी घर होते हुए, जाएंगे वो मुझ बिरहमन के भी घर होते हुए। और आगे कहता कि आस दर्शन की लगाए कब से बैठा है भुवन, आस दर्शन की लगाए कब से बैठा है भुवन, एक नजर इस पर भी हो आका गुजर होते, एक नजर इस पर भी हो आका
گزر ہوتے ہوئے تو حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلوے، عظمت رسول کی باتیں ہمیں عام کرنا چاہیے. دنیا کی ہر زبان میں ہمیں اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک خوشبو کی طرح ہے، جہاں رہے اپنی خوشبو سے لوگوں کو مہکاتا رہے. پیغمبر اسلام، اور پیغمبر اسلام ساری دنیا کے لیے انسانیت کا پیغام لے کر آئے، مانوتا کا پیغام لے کر آئے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ اللہ کا کنبہ ہیں، اور اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، لیکن آج ہم جن کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ اسلام کیا ہے، سب سے اچھا اسلام کیا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں ہوتا 4-5 دن تقریر کرتا اسلام یہ ہے سب سے اچھا اسلام، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا. بھوکے کو، اب بھوکا چاہے انسان ہو، جانور ہو، جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا، یہی سب سے اچھا اسلام ہے. اور یہی صوفیاء کرام نے تعلیم دی ہے، یہی خانقاہوں کی تعلیم ہے. حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لوگ دعا کے لیے، تعویذ کے لیے آتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ دعا بعد میں کریں گے، تعویذ بعد میں دیں گے، پہلے ہمارے یہاں کچھ کھاؤ، پہلے ہمارے یہاں کچھ پیو. اس لیے کہ من زارا حی ولم یذق منہ شیئا فکانما زارا میتا. جس شخص نے کسی زندہ انسان سے ملاقات کی اور اس کے یہاں کچھ نہ کھایا پیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ انسان سے ملاقات کی. تو زندہ انسان بنو، مسلمان بنو، زندہ انسان بنو. اور یہ ہے کہ تمہارے یہاں کوئی بھی آئے، کسی بھی مذہب کا آئے، تو اس سے محبت کا اظہار کرو، اسلامی اخلاق کا اظہار کرو. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. میری گفتگو کے درمیان لفظاً، معناً، قصداً، سہواً کوئی غلط جملہ نکلا ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے، اور چمکتا آسمان پہ 14ویں کا چاند کو دیکھو، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے. حضرات بہت ہی بصیرت افروز خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا. آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے تھے کہ کس طرح سے عظمت رسول اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی دیگر مذاہب کی روشنی میں نہ صرف ایک زبانی طور پر بلکہ دلائل و شواہد کی روشنی میں آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے تھے. یہی تو سچ ہے اور حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے. اسلام کی حقانیت کا اس سے زیادہ بین ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیگر مذاہب کی بنیادی کتابوں کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کا ثبوت فراہم ہو رہا ہے الحمدللہ. حضرات اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے منصور عظمت رسول کی قصیدہ خوانی سے اب دوسری طرف رخ بدلتے ہوئے، سکے کے دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہوئے منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بہترین آواز، بہترین لب و لہجے کے مالک قاری محمد قیف صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل نور کو منور و معطر کریں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. قاری محمد قیف صاحب بس ان 4 مصروں کے ساتھ کہ ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، ہر طرف باد بہاری ہے مدینے چلیے، فیض سرکار بھی جاری ہے مدینے چلیے. ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں جانے کا، ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں جانے کا، کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کہ ہر بے اصول کے لیے فطری
اصول زندہ ہے اور چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اسی لیے بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تین اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ قدموں میں بولا لیجے یا نبی مدینے میں، قدموں میں بولا لیجے کہ قدموں میں بولا لیجے، قدموں میں بلا لیجے یا نبی مدینے میں، کہ کاش میں چلا جاؤں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں، اور تاجدار پھرتے ہیں بھیس میں فقیروں کے، کہ تاجدار پھرتے ہیں بھیس میں فقیروں کے، کہ تاجدار پھرتے ہیں بھیس میں فقیروں کے، کہ خوب مزے دیتی ہے زندگی مدینے میں، خوب مزے دیتی ہے، اور بھیجیے درود پر کہ بھیجیے درود پر، بھیجیے سلام پر، کہ اپنی روز لگوائیے حاضری مدینے میں، اپنی روز لگوائیے۔ نعرہ غوثیت، حمایہ اہل سنت، حمایہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ بھیجیے درود پر،
अपनी रोज लगवाइए, हाज़री मदीने में काश में चला जाऊं, आज ही मदीने में। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे। और नात वो मुक़द्दस फन है, अगर किसी को अपने आका व मौला से अपने ईमानी रिश्ते को मजबूत करना है तो खलवत व जलवत में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने की और सुनने की आदत बना ले, कसम खुदा की उसका रिश्ता रसूल आज़म से बहुत ही मोतबर और मुस्तनद हो जाया करता है। हज़रात, यही काम नात का फन हमें देता है। हज़रात, अब मैं बहुत ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए, चूँकि